شہر کے پرانے مگر روشن بازار کے کنارے ایک شاندار حویلی تھی۔ بلند دروازے، نفیس نقش و نگار والی کھڑکیاں دور سے ہی اپنی شان دکھاتی تھیں۔ اسی حویلی میں زرینہ پلی بڑی تھی، ریشمی پردوں کے سائے تلے، نوکروں اور خادماؤں کے درمیان، جہاں اس کے ایک اشارے پر سب کچھ حاضر ہو جاتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں حسن کے ساتھ ساتھ ایک ایسا غرور بھی بس گیا تھا جو ہر لمحہ اسے یہ احساس دلاتا کہ وہ دوسروں سے مختلف، دوسروں سے بہتر اور دوسروں سے اوپر ہے۔ اس کے نزدیک محبت بھی دل کا معاملہ نہیں بلکہ ایک انتخاب تھی، اور انتخاب ہمیشہ اونچے خاندان، اونچے نام اور اونچی عمارت کا ہونا چاہیے، ورنہ اس کے معیار پر پورا نہیں اترتا۔ اسی بازار کے اسی راستے پر حویلی سے تھوڑے فاصلے پر اینٹ اور لکڑی سے بنی ایک چھوٹی سی دکان تھی۔ دروازے کے اوپر ایک پرانی کانسی کی گھنٹی لٹک رہی تھی جو ہر آنے والے کے داخل ہونے پر ہلکی سی خوشگوار آواز میں بجتی، گویا سلام کرتی ہو۔ یہ دکان حمید کی تھی جو غریب سا خوشبو فروش تھا۔ اس کی الماریوں پر چھوٹی بڑی شیشیوں میں عطر، خوشبو، روغن اور پھولوں کا رس اہتمام سے سجا ہوا تھا۔ حمید کے ہاتھوں میں محنت کی سختی ضرور تھی مگر انگلیوں کی حرکت میں نرمی تھی۔ جب کسی شیشی کا ڈھکن کھولتا تو چہرے پر ایسا سکون آ جاتا جیسے خود بھی اس خوشبو میں بھیگ رہا ہو۔ اس کا حلیہ سادہ تھا، کپڑا معمولی مگر آنکھوں میں ایک عجیب سا اطمینان۔ وہ کم بولتا تھا مگر جب بولتا تو نرم لہجے میں تلے ہوئے الفاظ۔ اس کی روزمرہ زندگی بھی سیدھی سادی تھی۔ صبح فجر کے بعد مسجد میں نماز، پھر دکان کھولنا، الماریوں کی گرد صاف کرنا، شیشیوں کو سیدھا لگانا، دن بھر گاہکوں کو عطر سنگھانا اور چھوٹی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہنا، بھائی یہ خوشبو دل کو یاد خدا کی طرف لے جاتی ہے۔ شام کو دکان بند کر کے بوڑھی ماں کے لیے دوا اور کچھ کھانے پینے کی چیز لے جانا، اور رات کو سادہ سی چٹائی پر لیٹ کر 2 لفظ شکر کے کہہ دینا۔ اس کے پاس دنیا کی آسائشیں کم تھیں لیکن دل میں اللہ پر بھروسہ بہت تھا۔ زرینہ کا گزر اکثر اسی بازار سے ہوتا تھا، کبھی گاڑی کے شیشے کے پیچھے سے، کبھی سہیلیوں کے ساتھ قہقہے لگاتی ہوئی پیدل۔ وہ بازار کو دیکھتی بھی تو چیزوں کو، لوگوں کو نہیں۔ اس کے لیے دکانیں بس خریداری کی جگہ تھیں، دکاندار محض ضرورت پوری کرنے والے۔ کئی بار اس کی گاڑی حمید کی دکان کے سامنے رکی، سہیلیوں نے مہنگے برانڈ کے پرفیوم کی باتیں کیں اور حمید کی پرانی لکڑی کی الماریوں سے اٹھتی خوشبو ان کے لیے قابل توجہ نہ رہی۔ حمید کبھی کبھار گاڑی کے اندر جھلکتی زرینہ کی جھلک دیکھ لیتا مگر اس کی آنکھ فوراً جھک جاتی۔ وہ کبھی تیز نظر سے نہیں دیکھتا تھا۔ اس کے دل میں نہ لالچ تھا نہ کوئی غلط خیال، بس دور سے ایک خاموش سا احترام اور دل کے بہت اندر کہیں ایک نرم سی کیفیت جسے اس نے خود بھی کبھی محبت کا نام نہ دیا تھا، کیونکہ اس کے نزدیک محبت بھی اللہ کی امانت تھی، کھیل تماشا نہیں۔ ایک دن موسم نے کروٹ بدلی، اچانک زوردار بارش شروع ہو گئی، بازار کی مٹی کیچڑ میں بدل گئی، لوگ چھتوں تلے سرپناہ ڈھونڈنے لگے۔ زرینہ بھی اپنی سہیلیوں کے ساتھ ایک دکان کے شیڈ کے نیچے آ کر رکی۔ اس نے بغیر سوچے سمجھے بارش میں قدم رکھ دیے کہ گاڑی قریب ہی کھڑی تھی، مگر پھسلن کی وجہ سے اس کی اونچی ایڑی والی سینڈل کا پٹا ٹوٹ گیا۔ وہ ایک جھٹکے سے رکی، چہرے پر ناگواری آ گئی، سہیلیاں ہنسنے لگیں اور ڈرائیور گاڑی لے کر آگے نکل گیا تھا۔ حمید نے اپنی دکان کے اندر سے یہ منظر دیکھا۔ وہ آہستہ سے باہر آیا، بارش کی بوندیں اس کے شانے بھگو رہی تھیں۔ اس نے جھک کر ادب سے کہا، بی بی اگر اجازت ہو تو دیکھ لوں، شاید بن جائے۔ زرینہ نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا، سادہ معمولی کپڑے، بارش سے بھیگی قمیض، ہاتھوں پر عطر کی خوشبو ملی سیاہی کے ہلکے نشان اور لہجے میں بناوٹ کے بغیر سادگی۔ غرور نے فوراً سر اٹھایا مگر بارش، پھسلن اور لوگوں کی نظریں بھی پاس تھیں، اس لیے اس نے بیزاری سے کہا، ہاں جلدی کرو مجھے دیر ہو رہی ہے۔ حمید نے ایک لفظ بھی فضول نہ کہا۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، سینڈل کو اپنے ہاتھوں میں لیا، پٹے کے کنارے صاف کیے، رسی کو مضبوطی سے باندھا جیسے کوئی قیمتی چیز تھام رکھی ہو۔ اس دوران زرینہ کی نظریں ادھر ادھر تھیں، اسے بس یہ فکر تھی کہ کپڑے خراب نہ ہو جائیں۔ جب کام مکمل ہو گیا تو حمید پیچھے ہٹ کر بولا، ہو گیا بی بی۔ زرینہ نے قدم اٹھا کر سینڈل آزمائی، مضبوطی محسوس ہوئی تو ایک لمحے کے لیے چونکی، پھر پرس سے چند سکے نکال کر بے نیازی سے اس کی طرف بڑھا دیے۔ حمید نے ہاتھ بڑھا کر لینے کے بجائے دکان کے سامنے رکھی لکڑی کی پلیٹ میں رکھ دیے، جیسے کہہ رہا ہو، محنت کی قیمت ہے، احسان نہیں۔ زرینہ کو اس کا انداز عجیب تو لگا مگر غرور نے سوال کا راستہ روک دیا۔ وہ پلٹتے بغیر آگے بڑھ گئی۔ دن گزرتے گئے، حویلی میں ایک کے بعد ایک رشتے آنے لگے۔ کونسلر کا بیٹا، تاجر کا اکلوتا وارث، کسی بڑے افسر کا بھانجا، سب زرینہ کی خوبصورتی اور خاندانی نام کے پیچھے تھے۔ محفلیں، دعوتیں، قہقہے، تعریفیں، مگر زرینہ کے اندر کہیں ایک خلا تھا جو پر نہیں ہو رہا تھا۔
ہر نئے رشتے کے ساتھ کچھ دیر کے لیے خوشی کا شور اٹھتا، پھر دل میں ایک خاموش سی بے چینی رہ جاتی جسے وہ خود بھی سمجھ نہیں پاتی۔ دوسری طرف حمید کی زندگی میں آزمائشیں بڑھنے لگیں۔ بازار میں ایک نیا مہنگا پرفیوم شو روم کھل گیا جہاں چمکتے شیشوں اور رنگین لائٹس کے نیچے درآمدی خوشبوئیں بیچی جاتی۔ لوگ وہاں کی بوتلوں اور ناموں سے متاثر ہو کر حمید کی سادہ سی دکان کو کم دیکھنے لگے۔ آمدنی گھٹ گئی، اوپر سے ماں کی بیماری بڑھ گئی، کبھی دوا کے پیسے کم پڑ جاتے، کبھی راشن کی فکر ستاتی۔ لیکن ہر بار حمید مسجد کے کونے میں بیٹھ کر یہی کہتا، یا اللہ تو نے جو دیا شکر ہے، جو لے رہا ہے اس میں بھی کوئی حکمت ہوگی، بس میرا یقین سلامت رکھ۔ اس کے ماتھے پر فکر کی لکیریں بڑھیں مگر شکوہ اس کی زبان پر نہ آیا۔ ایک شام کئی دن بعد زرینہ اکیلی بازار آئی، نہ سہیلیاں نہ شور، بس ڈرائیور اور گاڑی۔ شاید دل کچھ بوجھل تھا، شاید گھر کے شور سے تھک گئی تھی۔ جب گاڑی حمید کی دکان کے پاس پہنچی تو اس نے بے خیالی میں باہر نظر دوڑائی اور گھنٹی کے نیچے لکھی چھوٹی سی تختی پر نگاہ پڑی، خوشبو کا رزق اللہ کے نام سے۔ آج پہلی بار اس نے دکان کو غور سے دیکھا تو شیشیوں میں بند عطر کے پیچھے ہاتھ جوڑے بیٹھے حمید کی جھلک نظر آئی۔ حمید نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، آہستہ سے سلام کیا اور پھر نظریں جھکا لیں۔ زرینہ چند لمحے دکان کے سامنے رکی رہی جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو، مگر غرور نے گردن موڑ دی اور وہ آگے نکل گئی۔ حمید نے اسے جاتے دیکھا، دل میں ایک آہ انداز شکر بن کر اٹھی، یا رب، جس کے نصیب میں جو ہو وہ اسے ملے، میرا حصہ تو بس تیری رضا ہے۔ اسی رات حویلی میں ایک بڑی خبر آئی، ایک بہت بڑے تاجر خاندان سے زرینہ کا رشتہ پکا ہو گیا۔ سب خوش تھے، مبارکیں، گلے ملنا، مٹھائیاں۔ ماں باپ فخر سے سب کو بتاتے کہ ہماری بیٹی اب بہت بڑی کوٹھی کی مالکن بننے جا رہی ہے۔ زرینہ کے کمرے میں نئے جوڑے، زیورات اور جہیز کا سامان بھرنے لگا، مگر زرینہ کے دل میں عجیب سا شور تھا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر خود کو دیکھتی تو چہرے پر مسکراہٹ ہوتی مگر آنکھوں میں سوال گھومتے، کیا واقعی یہی زندگی میں چاہتی ہوں؟ وہ ہر بار اس سوال کو جھٹک کر کہتی، دوسری لڑکیوں کو یہ سب خواب میں بھی نہیں ملتا، میں پا رہی ہوں تو پھر کیوں سوچوں؟ مگر دل کا بوجھ کم نہ ہوتا۔ ادھر بازار میں بھی خبر پھیل گئی کہ حویلی کی بیٹی کی شادی شہر کے بڑے تاجر کے بیٹے سے طے ہو گئی ہے۔ کچھ لوگوں نے حمید سے ہمدردی کے لہجے میں کہا، بھائی اب تو دکان بھی اس طرف نہ لگانا، کہیں نظر نہ پڑ جائے۔ کچھ نے مذاق میں چھیڑا، تمہاری خوشبو کی قسمت بھی کسی امیر کی ناک کے قابل نہ تھی۔ حمید بس مسکرا دیتا، شدید دکھ کے باوجود۔ وہ کچھ نہیں کہتا، دل میں بس اتنا کہتا ہے، یا اللہ میرے دل کو صاف رکھ، مجھے میرے نصیب پر راضی رکھ۔ دوسری طرف امتحان ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ ماں کی حالت اچانک بہت زیادہ خراب ہو گئی، بخار، سانس کا پھولنا، کمزوری۔ حکیم نے اس بار جو دوا لکھی وہ پہلے سے کہیں زیادہ مہنگی تھی۔ حمید کے پاس آدھے پیسے بھی نہیں تھے۔ وہ دکان کے سامنے کھڑا رہا، شیشیوں میں بند خوشبوؤں کو تکتا رہا، جیسے سوچ رہا ہو کہ کاش ان خوشبوؤں کو بیچ کر وہ ماں کی جان خرید سکتا۔ پھر اس نے دکان کا شٹر آہستگی سے گرا دیا، مسجد کے صحن میں جا کر ایک کونے میں بیٹھ گیا، سر سجدے میں رکھ دیا۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے مگر لبوں پر پھر بھی یہی الفاظ تھے، یا رب، ہاتھ تیرے آگے پھیلے ہیں، کسی اور کے آگے نہیں، بس میرے حال پر اپنا کرم کر۔ اسی شام زرینہ کی گاڑی پھر بازار کے اسی حصے میں آ نکلی۔ اس نے چونک کر دیکھا کہ خوشبو والی وہ چھوٹی سی دکان بند ہے جسے اس نے ہمیشہ کھلا دیکھا تھا۔ دل کے اندر ایک عجیب سا احساس جاگا۔ اس نے ڈرائیور سے کہا، گاڑی ذرا روکو۔ پھر خود بھی حیران ہوئی کہ اس نے ایسا کیوں کہا۔ چند لمحے وہ بند دکان کو دیکھتی رہی، پھر آگے بڑھنے ہی والی تھی کہ سامنے کی گلی سے حمید آتا ہوا دکھائی دیا۔ اس کی آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے، چہرے پر تھکن اور کپڑوں پر ہلکی سی گرد تھی۔ زرینہ کے دل میں نہ جانے کیا ہوا کہ اس نے شیشہ نیچے کر کے آواز دی، دکان آج کیوں بند تھی؟ حمید نے چونک کر دیکھا، فوراً نظریں جھکا لیں اور آہستہ سے بولا، اماں کی طبیعت سخت خراب ہے، دعا کی ضرورت ہے۔ یہ سن کر زرینہ کے دل میں ایک ٹھنڈی سی لہر دوڑ گئی۔ وہ چند لمحے کچھ بول نہ سکی، پھر کچھ کہے بغیر شیشہ اوپر کر کے بیٹھ گئی، مگر اس کے اندر ایک طوفان اٹھ چکا تھا۔ رات بھر وہ کروٹیں بدلتی رہی، حویلی کی رنگین لائٹس، زیوروں کی چمک اور مہمانوں کی خوشگپی ایک طرف، اور اس غریب خوشبو فروش کی بیمار ماں، بند دکان اور جھکی ہوئی آواز دوسری طرف۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ جس دنیا میں وہ رہتی ہے وہ مکمل نہیں بلکہ بہت کھوکھلی ہے۔ اگلی صبح زرینہ نے ایک فیصلہ کیا جو اس کے مزاج کے بالکل خلاف تھا۔ اس نے اپنی مخصوص بھاری زیورات اور چمکتے کپڑوں کے بجائے سادہ لباس پہنا، میک اپ چھوڑ دیا، صرف ہلکی سی چادر لی اور ڈرائیور کو خاموشی سے بازار کی دوسری گلی کی طرف جانے کو کہا۔ وہاں سے لوگوں سے پوچھتے ہوئے وہ حمید کے گھر تک پہنچی۔ چھوٹا سا کچا سا مکان، دیواروں پر نمی کے نشان، دروازے کے سامنے مٹی میں پڑی دو پرانی کرسیاں۔ اس نے آہستہ سے پردہ ہٹایا تو اندر سے دعا اور دواؤں کی ملی جلی خوشبو آئی۔
बूढ़ी माँ कमज़ोर चारपाई पर लेटी थी। हमीद सर झुकाए पास बैठा था। अचानक उसकी नज़र जरीना पर पड़ी तो वो उठ खड़ा हुआ, घबरा कर बोला, बीबी आप? जरीना के लिए पहली बार अमीर होने का गुरूर बोझ बन गया। उसने नज़रें झुकाकर कहा, मैं तुम्हारी माँ के लिए दवा ले आई हूँ। कल मस्जिद में दुआ की बात की थी तो मैंने सोचा शायद अल्लाह ने मुझे भेजा हो। ये एहसान नहीं, बस एक इंसान का दूसरे इंसान के लिए काम है। हमीद की माँ ने कमज़ोर आवाज़ में दुआ दी। आंखों में आंसू आ गए। हमीद के हाथ कांपने लगे। वो कुछ कहना चाहता था मगर अल्फाज नहीं मिल रहे थे। जरीना बोली, पैसे की फिक्र मत करना, अल्लाह ने मुझे दे रखे हैं, शायद इसीलिए कि आज किसी काम आ सके। इस लम्हे हमीद के दिल में शुक्र, हैरत और दर्द सब इकट्ठे हो गए। वो जानता था कि जरीना की दुनिया भी अपनी जगह मुश्किल है, मगर उसके इस फैसले ने उसके दिल पर गहरा असर छोड़ा। वापसी में जरीना की आंखों में आंसू थे। सामने सड़क धुंधली सी दिखाई दे रही थी। वो समझने लगी थी कि खामोश मोहब्बत की खुशबू हवा के साथ कहाँ तक जाती है और गुरूर की खुशबू कितनी जल्दी बासी हो जाती है। लेकिन अभी उसके सामने एक बड़ा फैसला था। एक तरफ बड़ा ताजिर घराना, बड़े नाम, बड़ी इज्जत, और दूसरी तरफ उसका अपना दिल जो पहली बार झूठे मयारों के खिलाफ खड़ा हुआ था। शादी की तारीख करीब आई तो हवेली में तैयारियां तेज हो गईं। तोहफे, दावतें, शादी कार्ड, मौसीकी, मेहमानों की फहरिस्तें। जरीना हर तकरीब में मुस्कुराती, सर हिलाती, मुबारकबाद सुनती, मगर कमरे में आकर अकेली बैठती तो खिड़की से बाहर बाजार की तरफ देखने लगती, जैसे वहां से आने वाली किसी खुशबू का इंतजार हो। एक रात उसने साफ देखा कि होने वाले शौहर की गुफ्तगू में गुरूर, हिकारत और खुद पसंदी के सिवा कुछ नहीं। वो जरीना से ऐसे बात कर रहा था जैसे कोई महंगी चीज़ खरीद कर अपने नाम कर ली हो। जरीना के दिल में फिर वही चीख उठी, मगर वो खामोश रही। वो जानती थी कि अगर आज कदम पीछे ना खींचा तो सारी उम्र कैद में गुजरेगी, सिर्फ महल बदल जाएगा। इसी दौरान खबर आई कि हमीद की माँ इस दुनिया से रुखसत हो गई हैं। हमीद के लिए दुनिया जैसे चंद लम्हों को रुक सी गई। उसने माँ के चेहरे से चादर हटाई, माथा चूमा, आंखों में आंसू थे, मगर लबों पर फिर भी यही अल्फाज थे, या अल्लाह, तूने जो अमानत दी थी वापस ले ली, तू ही बेहतर जानता है, मैं राजी हूँ। जब जरीना को ये खबर मिली तो उसके हाथ से कंगन गिर गया। उसे यूं महसूस हुआ जैसे दिल के अंदर कोई शीशा टूट गया हो। उसने बगैर किसी से मशवरा किए सादा कपड़े पहने, गाड़ी मंगवाई और सीधा उसी गली में हमीद के घर जा पहुंची। अंदर खामोशी थी। कच्चे फर्श पर चंद चादरें बिछी थी। मौलवी साहब कलाम पढ़ रहे थे। हमीद माँ के सरहाने बैठा था। आंखों में सुर्खी मगर चेहरे पर एक अजीब सी तमानियत थी। जरीना दरवाजे पर रुकी, फिर आहिस्ता से अंदर आई। हमीद ने देखा तो एहतराम से खड़ा हो गया। बीबी आप इस वक्त? जरीना के लिए पहली बार अमीर होने का गुरूर बोझ बन गया। जरीना ने नजरें झुका ली। उसके गुरूर का आखिरी पत्थर भी टूट चुका था। वो धीमी आवाज में बोली, मैं ताज़ियत के लिए आई हूँ और शायद खुद से माफ़ी मांगने भी। मैंने हमेशा लोगों को उनकी हैसियत से तोला, दिल से नहीं। तुम्हारी माँ के लिए जो थोड़ा सा किया वो भी शायद अपने लिए किया। तुम्हारी खामोशी में, तुम्हारी खुशबू में मुझे वो सच मिला है जो मैंने इतने बड़े घर में कभी महसूस नहीं किया। हमीद ने बहुत देर तक कुछ न कहा, फिर आहिस्ता से बोला, बीबी, मोहब्बत अगर सच्ची हो तो शोर नहीं मचाती, न ज़बरदस्ती करती है, बस दुआ और कुर्बानी मांगती है। मैं गरीब आदमी हूँ, मेरा अल्लाह मेरे नसीब का बेहतर जानता है। मैं आपके रास्ते में रुकावट नहीं बन सकता, बस दिल से दुआ कर सकता हूँ कि जो भी फैसला करें अल्लाह उसमें खैर रखे। जरीना की आंखों से आंसू बहने लगे। वो समझ गई कि खामोश मोहब्बत जब अल्लाह के हवाले कर दी जाए तो वो किसी सहारे की मोहताज नहीं रहती, बस दिलों का रुख बदल देती है। वो वापस हवेली आई, मगर अब उसके कदम डगमगा नहीं रहे थे। सबके सामने खड़े होकर उसने साफ और मजबूत लहजे में कहा, मैं ये शादी नहीं करूंगी। मैं झूठे मयारों पर जिंदगी नहीं गुजार सकती। तूफान उठा, इल्ज़ाम लगे, बातें बनी, जिद्दी, बेवकूफ़, नाशुक्री जैसे अल्फाज उस पर फेंके गए, मगर जरीना ने पहली बार अपने दिल की सुनी, लोगों की नहीं। कुछ महीने गुजरे, शोर थम गया, बातें पुरानी हो गईं। जरीना ने शहर में ख़वातीन के लिए एक छोटा सा खुशबू और हुनर का मरकज़ खोला, जहां वो गरीब लड़कियों को न सिर्फ सिलाई, कढ़ाई और हुनर सिखाती, बल्कि सस्ती और खालिस खुशबू बनाना भी सिखाती। वो कहती थी, जिस घर में रिज़्क़ हलाल हो और दिल सच्चा हो, वहाँ थोड़ी सी खुशबू भी जन्नत जैसी लगती है। हमीद अपनी छोटी सी दुकान में फिर अत्र बेचने लगा। कभी कभार वो मरकज़ के बाहर से गुजरता तो अंदर से आती हल्की सी खुशबू और हंसी की आवाज़ें सुनकर दिल ही दिल में दुआ देता, या अल्लाह, इसकी मेहनत में बरकत दे।